السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور کسی بھی حالت میں یہ نماز معاف نہیں۔ انسان جب تک اچھے حالات میں ہے اس پر نماز فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز معاف نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ قبر میں نماز کی پکڑ ہوگی۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھو۔ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نماز کو نہ چھوڑو۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نماز کے وقت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مالک حقیقی کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سے ووٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی رینگتے ہوئے دو صحابہ کے سہارے پر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اور سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے، صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھواؤ۔ حضرت صدیق اکبر آ کر امت کی امامت فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مسلمان حضرت صدیق اکبر کی امامت میں سجدے میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کا پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو آسمان کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں چھوڑا تھا، شراب خانوں میں نہیں چھوڑا تھا، جوئے خانوں میں نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے چھوڑا تھا، خدا کے ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا۔ ارے ولیوں کو تو سجدہ دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سجدہ کو حرام قرار دیا۔ جب میرے رسول کے قدموں پہ سجدہ جائز نہیں تو تیرے ننگے پیر کے قدموں میں سجدہ کس نے مائی ڈیئر جائز کر دیا؟ آپ کے ابا جان نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سامنے ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑا ہے، پتھروں کے سامنے نہیں، درختوں کے سامنے نہیں، ندی دریا سمندر کے سامنے نہیں، اونچے اونچے عمارتوں کے سامنے نہیں، آسمان اور زمین کے سامنے نہیں، سورج اور چاند کے سامنے نہیں۔ ہمارا سر جھکا ہے تو ایک خدا کے سامنے، جھکانے والے ہم ہیں، جھکانے والی ذات اللہ ہے، جھکنے والے ہم ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ ہے۔ نمازیں جب پڑھو اس طرح سے پڑھو کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ نے زمین پر بھیجا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر 30 روزے فرض ہیں. حج فرض ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر حج فرض ہوا. زکوٰۃ فرض ہوا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض ہو گیا, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہیے. تمام احکام اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا, لیکن جب نماز دینے کا وقت آتا ہے, جب امت پر نماز فرض کرنے کا وقت آتا ہے, جب امت اسلامیہ کو نماز تحفے میں دینے کا وقت آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بہت خاص تحفہ ہے, یہ میری بڑی خاص عبادت ہے. جبرائیل, یہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں بھیجوں گا, میرے رسول کو بلا کر لاؤ, میرا محبوب آ کر میرے پاس سے نماز کا تحفہ لے جائے گا. رمضان خود آتا ہے, حج خود آتا ہے, زکوٰۃ خود آتا ہے, لیکن جب نماز کے آنے کا وقت آتا ہے تو میرے رسول جاتے ہیں نماز کو لانے کے لیے. نماز کہتی ہے کہ مجھے تو میرے محبوب آ کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں جاؤ اور میرے حضور, میرے رسول, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ. میں اپنے محبوب سے بھی لوں گا اور محبوب کو تحفہ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جائیے, آپ نے تو مجھ سے مل لیا, آپ کو تو معراج مل گیا, آپ کو تو مقام معراج پر فائز ہو گئے, لیکن میں آپ کے قدموں کے صدقے آپ کی امت کو کبھی محروم نہیں رکھوں گا, آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا. یہ لیجئے 5 وقتوں کا نماز ہے, اپنی امت کو جا کر دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا, خدا سے میری ملاقات ہوئی, لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ میری امت ہر دن خدا سے ملاقات کر سکتی ہے. تمہیں جب جب اللہ سے ملنا ہو, تمہیں جب جب اپنا دکھ درد اللہ کو سنانا ہو, تمہیں جب جب اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھنا ہو, دوست اور دشمنوں کے فریاد رکھنے ہوں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ ملاؤ, وضو بناؤ, سجدے میں جاؤ, معراج مل جائے گا. اللہ کا نمبر کبھی انگیز نہیں رہتا, جب چاہو خدا سے بات کر لو. مسلمانوں سجدے میں جاؤ, اللہ سے مل لو. نماز مومن کا معراج ہے. مومن جب جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امت اسلامیہ پر نماز فرض ہے اور نماز مومن کا معراج ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا واحد ہاٹ لائن ہے جو کبھی انگیز نہیں رہتا اور کوئی تیسرا سن نہیں سکتا. مومن جب چاہے اللہ سے اپنی باتوں کو منوا لے, مومن جب چاہے اللہ سے مانگ لے, اپنا دکھ درد دور کروا لے, اپنی بیماری کو دور کروا لے, شفا کو پالے, صحت پالے, بچے پالے, بیوی پالے, کھانا پالے, مال پالے, دولت پالے, کاروبار کی ترقی پالے, جتنا پانا ہے سب پالو, خدا کے سامنے جھک جاؤ. یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرماننٹ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا. اتنا اچھا نمبر مل گیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابی بڑے عجیب سیدھے سادھے ہوتے تھے, بڑے بھولے والے ہوتے تھے, یقین ان کا بڑا پکا ہوتا تھا. ہم لوگوں کی طرح 9-2-11 تو ان کی یقین ہوتی نہیں تھی. ہم لوگوں کے ایمان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے یقین میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے بزنس میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کی دکان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے مکان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کی زمین میں بھی لٹیگیشن ہے. معاف کیجیے گا, آج کل تو اکثر میاں بیوی میں بھی لٹیگیشن ہے. اللہ نہ کرے کہ بچوں میں کوئی لٹیگیشن ہو, بھائی وہ سچے اپنے باپ کے ہی بچے رہیں. اس میں بھی لٹیگیشن ہو گیا تو نسل خراب ہو جائے گی, شک پر آ جائے گا آخر ہے کس کی اولاد, آخر یہ معاملہ کیا ہے. آج کل تو بہت سارے ظالم مر جاتے ہیں, یقین نہیں ہوتا ہے, قریب جانے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مرنے میں بھی لٹیگیشن نہ, اٹھ کے نہ بیٹھ جائے, کہا آخری فائر کر کے مروں گا. صحابی بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے, ان میں لٹیگیشن نہیں ہوتی تھی. یہ لٹیگیشن کا سارا ماڈل آئٹم تو ہم لوگوں کو کانٹریکٹ میں مل گیا ہے. مسلمانوں کو پوری دنیا کی لٹیگیشن کانٹریکٹ میں ملا ہے کہ تم اس کو لیتے رہو, تم اس کو جھیلتے رہو. اور نمازی بھی دیکھیے آپ کو عجیب عجیب ماڈل کے ملیں گے. جیسے ہر پھل سیزن کا ہوتا ہے, سیب کا سیزن ہے, انگور کا سیزن ہے, کیلے کا سیزن ہے, انار کا سیزن ہے, انیر کا سیزن ہے, آلو بیگن کا سیزن ہے. اسی طرح سے نمازیوں کی بھی مختلف کوالٹی ہیں, آئٹم ہیں. پوچھتے نہیں کون سا پھول لیجیے گا, گلاب کا, گیندا کا. گلاب خوشبودار, گلاب کی خوشبو الگ ہے. آپ نمازی دیکھنا چاہتے ہیں, کون سی ماڈل کی نمازی دیکھیے گا, کون سی کوالٹی کا نمازی دیکھیے گا. ہمارے یہاں بھی کئی قسم کے نمازی ہیں. ایک تو بیچارے وہ آلو والے نمازی, آلو 12 ماس رہتا ہے, یہ نمازی مسجد میں 12 ماس رہتے ہیں. یہ فل سیزن نمازی کہتے ہیں ان کو, فل ٹائم نمازی. یہ اللہ کے دربار سے کبھی نہیں جاتے, کبھی نہیں بھاگتے, کبھی ان کا ہمیشہ اٹینڈنس رہتا ہے, کبھی غیر حاضری نہیں ہوتی, کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا. ایک نمازی تو وہ ایک کوالٹی جو تمام عمر نماز پڑھتا ہے, اور دوسری کوالٹی نمازیوں کی وہ ہے
جو ویکلی ون ٹائم 6 days وہ بہت بزی رہتے ہیں, اللہ میاں سے بات کرنے کی فرصت نہیں. اللہ میاں نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ کھا کے ختم کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو جب کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرائیڈے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں. وہ ویکلی ون ڈے میچ کھیلتے ہیں. وہ ہیں جمعہ کے نمازی, ویکلی نمازی, وارم کے نمازی, ہفتے کے نمازی. وہ جب بیچارے مسجد آتے ہیں تو ان کا عجیب انداز ہوتا ہے. وہ بائک سے آتے ہیں, بڑی تیز آواز میں کک مارتے ہیں, ہارن بجاتے ہیں, مسجد کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہیں, اپنے زلفوں کو ذرا دائیں اور بائیں ہاتھ سے سنوارتے ہوئے پاکٹ سے رومال نکال کر باندھ کے وضو بنا کے آرام سے اسٹینڈرڈ طریقے سے دونوں ہاتھ باندھ کر کے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوں کسی محبوبہ کے انتظار میں. یہ تو ہفتے کے نمازی ہیں. تیسری کوالٹی کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو رمضان کے مہینے میں نظر آئیں گے. یہ ایئرلی نمازی ہوتے ہیں. یہ برسی منانے کے لیے آتے ہیں. سال میں جیسے برسی منائی جاتی ہے 40واں چہارم تیجی درج تیجی 11ویں 12ویں, یہ بیچارے برسی والے نمازی ہوتے ہیں. یہ سال میں ایک بار آتے ہیں, یہ رمضان کے مہینے میں. وہ اس لیے کہ ان کا چچا شیطان اندر چلا جاتا ہے, ان کو مسجد کا راستہ نظر آ جاتا ہے. ایک تو وہ جو فل ٹائم نمازی ہے, ایک وہ جمعے کا نمازی ہے, اور تیسرا وہ جو رمضان کا نمازی ہے. چوتھی کوالٹی ایک اور خطرناک ہے. یہ سب سے آخری کوالٹی ہے جن سے فرشتے بھی 3 ہاتھ دور رہتے ہیں. یہ صرف شب قدر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور 5ویں کوالٹی اسی میں سے ہے جو عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. لوگ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں پر کوئی احسان کر دیا. شرم کرو, حیا کرو. تم کیا پوری دنیا مل کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتی؟ اللہ نے سب پر احسان کیا ہے. نماز پڑھو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے, نماز نہیں پڑھو گے تمہاری آخرت تباہ ہوگی. تمہارے پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے نہیں پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی. گھر میں کچھ کھانا پینا نہیں, 3 دن ہو گیا چولہا نہیں جل رہا ہے, بچے بلک رہے, بیوی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں, 3 دن ہو گیا گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں, ذرا کچھ تو انتظام کیجئے, ذرا کچھ تو اللہ سے مانگیے. وہ صحابیوں کی بیویاں ہوا کرتی تھی جو اپنے شوہروں کو اللہ سے مانگنے کا مشورہ دیتی تھی. آج کل کی ہماری بیویاں جو مارواڑیوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں, جو پونجی پتیوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں. ظاہر ہے عورتوں کا بھی یقین کمزور ہے. اسے صرف ساڑی چاہیے, زیور چاہیے, کھانا چاہیے, پینا چاہیے. اسے کیا معلوم کہ تم بے ایمانی کر کے لا رہے ہو یا چوری کر کے لا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم رشوت لے کر لا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کے بچوں کا نوالا چھین کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کی عورتوں کے آبرو لوٹ کر اس کی ساڑیاں اپنی بیوی کو پہنا رہے ہو. اسے تو صرف چاہیے, مال چاہیے, اس لیے کہ اس کا یقین اللہ پر سے کمزور ہے. اپنی عورتوں کو دیندار بناؤ تاکہ تمہارا گھر جنت بن سکے. اگر تمہاری عورتیں بے دین ہو گئی تو تمہارا گھر جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا, اور تمہارے بچے ظالم ہو جائیں گے, اور تم نہ جیتے جی تمہیں سکون ملے گا, نہ مرنے کے بعد تمہیں سکون ملے گا. زندگی بھی فرعون کی طرح ہوگی, مرنے کے بعد بھی آخرت بھی ابو جہل کی طرح ہوگی. اس صحابی نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے. بیوی کہتی کچھ نہیں ہے. صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے, 1 لوٹا پانی لو, وضو بناؤں گا. بیوی 1 لوٹا پانی دیتی ہے. وہ صحابی رسول وضو بناتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, نماز حاجت کی پڑھو اور اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر نماز میں کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نماز. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے. نیت نہیں کر سکتا, صرف دل میں اتنا کہے کہ اے اللہ ضرورت کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ خود غرضی نہیں, سیلفش نہیں. اللہ میاں کہیں گے چل ٹھیک ہے, روٹی کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے, کم سے کم دال کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ, میں تجھے دوں گا. دنیا والوں سے تو مانگے گا, دنیا والا تجھے بھکاری کہے گا. تو مجھ سے مانگے گا, میں خوش ہو کر تجھے عطا کروں گا. دنیا والے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے بار بار مانگ, میں تیرے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے نماز میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی اور سلام پھیرا, اور سلام پھیر کے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ارینجمنٹ ہوا. آج کل کی اگر بیویاں ہوتی تو ارینجمنٹ بعد میں بولتی, کہاں ایک ارینجمنٹ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا میں نے سامان ٹھیک کر لیا ہے, میں اپنے ماں کے گھر جا رہی ہوں. کیونکہ تم تو دیوانے ہو گئے, مصلی پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہو.
یہ مسلح ہے، ٹاٹا برلا کی فیکٹری ہے؟ یقین کی کمزوری کی بنیاد پر یہ سب ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ بیچاری ماں کے گھر پہنچ گئی ہیں، اب شوہر لینے کے لیے جائے گا، ساس کی گالی سنو، سسر کی گالیاں سنو، سالے سالیوں کی گالیاں سنو، اس کے بعد جا کے بیگم صاحبہ تشریف لاتی ہیں، تب جا کر میڈم کا درشن ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے فرماتے کچھ انتظام ہوا؟ بیوی کہتی دیکھیے تو ابھی تک تو کچھ نہیں آیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میری نماز میں کوئی کمزوری ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا وعدہ ہے۔ پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی، سلام پھیر کر پھر پوچھا اپنی بیوی سے کچھ ارینجمنٹ ہوا؟ بیوی فرماتی جی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں لگتا ہے میری نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا ہے، سب سے پکا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میری یقین میں کوئی کمزوری ہے، میری عبادت میں کوئی کمزوری ہے، میرے مانگنے کے ڈھنگ میں کوئی کمزوری ہے، مجھ میں سلیقہ نہیں مانگنے کا، میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر صحیح سے مانگ نہیں پا رہا ہوں۔ بڑے شرمندہ ہوئے، توبۃ اللہ کیا اور تیسری بار نماز کی نیت باندھی، بڑے اہتمام سے نماز پڑھے۔ نماز پڑھتے 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 جب سجدے میں گئے خدا سے خوب مانگا، سلام پھیر کر فرماتے ہیں بیوی سے کچھ انتظام ہوا؟ بیوی فرماتی الحمدللہ گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے، گھر کی چکی چل رہی اور آٹا نکل رہا ہے۔ صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور کی سنت پر چل کر خدا سے مانگا تو گھر کی چکی چلنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ ساری دنیا کہے گی اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے۔ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہوا جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو دشمن کہتے ہیں اس کے گھر کے مال امریکہ سے آ رہا ہے، اس کے گھر کی روزی روٹی امریکہ والا جلا رہا ہے، یہ جماعت میں جب مسلمان جا رہا ہے تو اس کو پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر چلنے والا امریکہ کے ڈالر پر نہیں چلا کرتا، خدا کے کرم پر چلا کرتا ہے۔ صحابی رسول کو بھی خدا دیتا تھا، حضور کے غلام اور امت کو بھی خدا ہی دے گا۔ امریکہ تمہارا چچا ہو سکتا ہے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اٹھے، مصلی اٹھایا، جلدی سے آٹا سمیٹنا ہے، اب نماز ہو گئی۔ خدا کی قدرت کی طرف سے آٹے آ رہے ہیں، نماز کی برکت تھی، پورا گھر بھر لیا، پورا برتن بھر لیا، کچھ باقی نہیں رہا، سب بھر لیا۔ پانی کا بالٹی تھا، پانی پھینک دیا، بالٹی میں ڈال لیا گیا، پانی تو دوبارہ بھی مل جائے گا، آٹا پہلے بھر لو، پورا فل ہو گیا۔ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے نئی نئی چیز نظر آتی ہے۔ گھر کے پورے برتن بھر گئے۔ اب صحابی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر آٹا کدھر سے آ رہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ چکی اٹھایا، آٹا بند۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعات بیان کیے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ایسی سی باتیں پیش آئی، میں نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعائیں مانگی، اللہ نے ہمارے گھر کی چکی کو چلانا شروع کر دیا اور اس میں سے آٹا آنا شروع کر دیا۔ میں نے پورے گھر کے برتن کو بھر لیا اور بعد میں جب اٹھا کر دیکھا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے تو آنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک آٹا آتا رہتا اور میری امت کو یہ آٹا ملتا رہتا۔ یہ دیکھنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے۔ قرآن نے کہا کہ بے شک نماز روک لیتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، دغا سے، بے ایمانیوں سے، ہر قسم کے جرائم سے تمہیں نماز روک لے گی۔ تم نماز کو ٹھیک سے پڑھو، نماز تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو برائیوں سے روک لے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایمان کی بات ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ لفنگا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ آوارہ نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ قاتل نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ سود خور نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ چیٹی کھیلنے والا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا مال دبانے والا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے تمام برائیوں سے، تمام بے حیائیوں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روک لیتی ہے برائیوں سے، قرآن کہہ رہا ہے نماز روک لیتی ہے بے حیائیوں سے۔ آخر کیا بات ہے؟ قرآن کی بات تو بالکل سچی ہے، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تو بالکل سچا ہے۔ جب
جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا بے ایمان کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا دغاباز کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا جھوٹا کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا چور کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مسجد کا صدر بن کر مسجد کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مدرسوں کا مال کیوں لوٹ رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی یتیموں کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی دوسروں کی زمین کیوں ہڑپ رہا ہے؟ آخر سوچنا تو پڑے گا کہ بلیک میلنگ کہاں ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ گڑبڑی کہاں پہ ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ ملاوٹ کہاں ہو رہا ہے۔ اصلی گھی میں تو گھی کی خوشبو آنی چاہیے، گھی جب تک اصلی ہے، اس میں ڈالڈا ملا دو گے وہ اصلی نہیں ہوگا، اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا فائدہ بدل جائے گا، اس کے مقاصد بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر تم نے پورے طور پہ پکڑا ہے تو خدا کی قسم تمہاری نمازیں تم کو برائیوں سے روک لے گی۔ لیکن بے ایمانو، تم نے تو یہاں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے گھی میں ڈالڈا ملایا، تم نے تیل میں تیل ملایا، تم نے چاول میں کنکر ملایا، تم نے ہر چیز میں ملاوٹ کی، دودھ میں پانی ملایا، تم نے اسلام میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے نماز میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ملاوٹ کر دی۔ آج ملاوٹ صاف نظر آ رہا ہے، ملاوٹ کے کیڑے اوپر سے چل رہے ہیں، ملاوٹ کے سڑان کی بدبو ناک کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، ملاوٹ کی لعنتیں نحوستیں ہمارے گھر کے ہر آدمی کی شکل پہ نظر آ رہی ہے۔ نمازی ہے مگر چہرے پہ نور نہیں ہے، نمازی ہے مگر چہرے پہ رونق نہیں ہے، نمازی کے چہرے کو دیکھیے تو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ اللہ کیسا نمازی ہے۔ نمازی تو وہ ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو صبح میں دیکھ لو تو دن بھر اچھا ہو جائے، مگر آج کے نمازی کو دیکھ کے نکلے تو پورا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے دین کو خراب کیا، اس نے نماز کو خراب کیا، اس نے قرآن کو خراب کیا، اس نے فرمان کو خراب کیا، اس نے سنت کو خراب کیا، خدا نے اس کے چہرے کو خراب کر دیا، اس کا ایمان خراب، اس کی نیت خراب۔ جب اندر کا فنکشن گڑبڑ ہوتا ہے تو اوپر کے اسکرین میں پکچر کلیئر نہیں آتی ہے، ٹیوب میں گڑبڑی ہو تو کلر میں خرابی ہوتی ہے، اور مینوفیکچرنگ میں پرابلم ہو تو معاملہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کے ایمان کی مینوفیکچرنگ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو نماز بھی ٹوٹی لنگڑی ہوتی ہے، اور لنگڑی لولی نماز کو لے کر ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر چلتے ہوئے ہوائی جہاز کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر تم چلتے ہوئے سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم لوگ ایک طرف قرآن کے فرمان کو دیکھتے ہیں اور نمازی کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو دونوں ہی بڑا فرق نظر آتا ہے، ایک زمین کی پستی نظر آتی ہے اور دوسرا ہمالیہ کا بلند چوٹی نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا بے شرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا مجرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا کرمنل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں میں ایسی سی برائیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ، نماز پڑھ رہا ہے مگر برائی پر برائی ہے، لمبی داڑھی ہے مگر برائی پر برائی کر رہا ہے، وہ رنگین بھی ہے، وہ تھوڑا نمکین بھی ہے، وہ تھوڑا بے ایمان بھی ہے، وہ تھوڑا جھوٹا بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور ساری غلط حرکتیں کر رہا ہے، پورے ترلے کاما کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ غور کیجئے کہ قرآن کا فرمان تو یہ ہے کہ نماز انسانوں کو تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک لیتی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر اس معاملے کی تہ تک آپ جائیں گے اور معاملے کو خوب غور سے دیکھیں گے تو بہت واضح طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنا الٹا پلٹا کیوں ہے۔ نماز جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور نمازی جہنم کی طرف جا رہا ہے، نماز آخرت برکت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی لعنت کی طرف جا رہا ہے، نماز حیا کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، نماز شرم و عفت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے شرمی اور آوارہ گردی کی طرف جا رہا ہے، نماز سچائی کے راستے پر لے جا رہی ہے، نمازی مستقل جھوٹ کے راستے پر چل رہا ہے۔ آخر ان باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوریاں مت کیا کرو۔ اب اندازہ کیجئے آپ، نماز میں چوری کرنے والا کتنا بڑا چور ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں چوری، اللہ کے حق میں چوری، مکان میں چوری، دکان میں چوری، بینک میں چوری، اللہ کی عبادت میں چوری۔ فرمایا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو، رکوع صحیح طریقے سے کرو، سجدہ صحیح طریقے سے کرو، قیام صحیح طریقے سے کرو، تسبیحات صحیح طریقے سے پڑھو، سورت کی تلاوت صحیح طریقے سے کرو، تکبیر صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔
کہا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر امت کو سکھایا ہے، امت کو چاہیے کہ اسی طرح سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، سجدے کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر کو ٹھیک سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کو پوری کر لیتا ہے تو اللہ کے ایک فرشتے اس کی نماز کو ریشم کے رومال میں لپیٹ کر نہایت عزت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور وہ نماز اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اے اللہ جتنے اچھے طریقے سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی ہے اور میرے رکوع اور میرے سجدے کو لنگڑا لولا نہیں رکھا، ٹھیک ٹھاک بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ، نماز کہتی ہے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے کو تو عزت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرافت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرم و حیا عطا کر، میرے پڑھنے والوں کو تو طہارت اور پاکیزگی عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کر۔ یہ نماز کی دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کو بے حیائی سے بچا لیتے ہیں، بے شرمی سے بچا لیتے ہیں، تمام قسم کی بربادی سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا نمازی وہ ہے وضو اس طرح بنا رہا ہے جیسے ماڈرن بات کر رہا ہے، عجیب انداز ہے وضو بنانے کا، واش بیسن میں کھڑا ہو گیا، نہ ہاتھ صحیح سے بھگایا، نہ پاؤں صحیح سے دھویا، نہ کلی برابر سے کیا، وضو بنایا الٹے سیدھے طریقے سے، دوڑتا ہوا مسجد میں گیا جیسے قرض ادا کرنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، ٹرین پکڑنا ہے اور گیٹ پہ بیٹھ کے میسور مدراس پہنچ جانا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے، امام صاحب سجدے میں، اس نے فٹافٹ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نیت باندھی اور ٹھکا ٹھک ٹھوک دیا ایک سجدہ کہ اللہ میاں لے دے دیا تیرے حوالے، سنبھال اپنا مال، اب ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، 2 منٹ میں 4 رکعت پوری کرتا ہے، نہ سورہ صحیح پڑھ رہا ہے، نہ قبلے کی طرف صحیح طریقے سے مڑا ہے، نہ کپڑے درست ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ وضو سلیقے سے بنایا، نہ نیت صحیح سے باندھ رہا ہے، نہ نماز کے اصول کا اہتمام کر رہا ہے، نہ نماز کی تسبیحات پوری کر رہا ہے، کہاں سے جماعت میں جوڑنا چاہیے وہ نہیں معلوم اسے، الٹے سیدھے طریقے سے بڑا ہانپتا کانپتا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو توڑ مروڑ کر لنگڑا لولا کر پڑھ کر پھینک دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز لنگڑی لولی طریقے سے بدبودار بن کر اللہ کے سامنے جاتی ہے اور کہتی کہ اے اللہ، جس طریقے سے مجھے پڑھنے والے نے مجھے ذلیل کیا ہے، اے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے، تو اس کو برباد کر دے، تو اس کو تباہ کر دے، تو اس کو پریشان کر دے۔ نماز کی بد دعا کی وجہ سے نماز کا پڑھنے والا شخص زندگی بھر پریشان رہتا ہے، زندگی بھر تباہ رہتا ہے، زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ تو نماز کو صحیح سے پڑھو تو نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک لے گی، نماز کو غلط طریقے سے پڑھو گے، نماز کی ہی بد دعا سے تم برباد ہو جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ بڑا اثر ہوتا ہے نماز کی دعائیں اور بد دعاؤں کا۔ تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنا سیکھیے، مسجد اور محلے کے امام صاحب سے نماز سیکھیے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے 2 روٹی خشکا، مٹن بریانی، چکن کھا لیا اور پھال کباب کھا کے نکلتے رہے ہاتھ پوچھ کے، اس طرح سے نماز، مسجد میں گھسے الٹے سیدھے طریقے سے ٹھوک ٹھاک دیا اور کہا چلیں اللہ میاں گڈ بائی، یہ نماز ہے؟ تاریخ اسلام نے ہمیں ایسے ایسے نمازی کو دکھایا کہ دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے، قیامت تک کی تاریخ کانپتی رہے گی، قیامت تک کے نمازی اس کے قربان ہو جائیں گے۔ وہ چلو خدا کے شیر مرتضی علی کی طرف میدان جہاد میں ہیں، دشمن کی طرف سے ایک تیر آتی ہے، علی کے پاؤں میں وہ تیر گھس جاتی ہے، صحابی نکالنا چاہتے ہیں، دیکھو ایک نمازی کو، نماز کیا چیز ہے، صحابی اس تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، زخم کی شدت اتنی گہری ہے، درد کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی نکالنا تو دور کی بات، تیر کو چھونے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور فرمایا میں مر جاؤں گا، تیر کو مت نکالو، تیر نہیں نکال پائے گا، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، تیر کافی اندر چلا گیا ہے، گوشت کے لتھڑوں کو سڑا رہا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس طرح سے تو حضرت علی کی ٹانگ خراب ہو جائے گی، پاؤں بیکار ہو جائے گا، تیر کو تو نکالنا ہی پڑے گا۔ کہا کب نکالے؟ نیند میں نکال نہیں سکتے، چلتے چلتے نکال نہیں سکتے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تب تیر نکال لو۔ ہے کسی ماں کے لال کی جرت؟ نماز میں حضرت علی کھڑے ہوئے تو تیر نکال لو؟ ہم لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب حساب کتاب آرام سے کرتے ہیں، بیوی کو کیا دیا، بچے کو کیا دیا، دوست کیا لیا، دشمن کون لیا۔
نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ جتنا گھر کا صحیح حساب کتاب کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہم لوگوں کی نماز ہے. صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہو جائے تو تیر نکال لو. کہا ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نیت باندھی, صحابہ کرام آئے اور تیر کو کھینچ کر نکال لیا. حضرت علی کے پاؤں میں جنبش تک نہیں ہوئی, علی ہلے تک نہیں. صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ, علی کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ اتنا گہرا اور درد دینے والے تیر کو ہم نے کھینچ کر نکال لیا, علی کا پاؤں تک نہیں ہلا. حیرانی سے سب لوگ دیکھ رہے تھے. حضرت علی نے نماز پوری کر لی اور نماز پڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو فوراً اپنے پاؤں کو پکڑ کے کہتے ہیں اچھا تو تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو, میں نکالنے نہیں دوں گا. اتنا کہے کہ صحابی کہنے لگے علی تم پر اللہ رحم کرے, تیر تو نکالا جا چکا اور تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے. کیسی نماز ہوتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیر نکل گیا, حضرت علی کو خبر نہیں. آج ہم لوگوں کی نماز ہے, گھر سے چلے کوئی فکر نہیں, بازار میں دوست احباب ملے کوئی فکر نہیں, مسجد کے دروازے پہ آئے کوئی فکر نہیں, وضو بنایا کوئی فکر نہیں. جیسے امام نے کہا اللہ اکبر, کپڑے کی دکان کا حساب آنا شروع ہو گیا. الیکشن کا پورا خرچہ حساب کتاب سامنے آنا شروع ہو گیا. بیوی کا ڈیمانڈ نظر آنے لگا, بچے کا چاکلیٹ یاد آنے لگا, بیوی کی ساڑی یاد آنے لگی, گھر کا دروازہ یاد آنے لگا, کنسٹرکشن یاد آنے لگا, انجینئر کا پیسہ یاد آنے لگا, کانٹریکٹر کا کمیشن یاد آنے لگا, بروکری کے سارے کمیشن یاد آنے لگے, کہاں کہاں بے ایمانی کے دھندے چھپے ہوئے سب یاد آنے لگے. یہ عالم ہوتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کتنی رکعت امام نے پڑھائی ہے, بس امام کے پیچھے چل رہے ہیں کولو کی بیل کی طرح. امام نے کہا جھک تو جھکا, اٹھ تو اٹھا, مقتدی کو کچھ نہیں معلوم کتنی رکعت ہوئی. اس طرح سے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, نیت باندھ رہے ہیں, کھڑے ہو کے ہل رہے ہیں, سر کھجلا رہے ہیں, ناک کے اندر انگلی ہے, منہ میں جمائی آہ کر رہے ہیں. نماز میں سکون بھی نہیں, چین بھی نہیں, اطمینان بھی نہیں. ایک ایسی نماز ہو رہی تھی, عصر کی نماز غالباً ہو رہی تھی, اور آپ جانتے ہیں عصر کی نماز میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. نماز ہو گئی تو مقتدیوں میں ہنگامہ ہو گیا. 50% نے کہا امام صاحب نے 2 رکعت پڑھی ہے, اور 50% نے کہا امام صاحب نے 4 رکعت پڑھی ہے. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا, بتائے کون کہ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑھی ہے. اسی دیکھا کہ نمازیوں کے بیچ میں ایک صاحب سے بڑے بزرگ, سفید داڑھی, لمبی داڑھی, ہاتھ میں تسبیح, چہرہ ایک دم نورانی, پکے نمازی حاجی صاحب. لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ حاجی صاحب سے پوچھو امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے, کیونکہ حاجی صاحب دیندار بزرگ آدمی ہے, یہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی گئی ہے یا 4 رکعت پڑھی گئی ہے. تمام مقتدیوں نے مل کر حاجی صاحب کو پکڑا کہ حاجی صاحب اللہ آپ پر رحم کرے, ہمارے مسائل کو حل کر دیجیے, ہمارا جھگڑا ختم کر دیجیے, فتنے کو ناپید کر دیجیے, یہ بتائیے امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے. حاجی صاحب نے کہا الحمدللہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں یقین اور اطمینان کے ساتھ, نہایت ذمہ داری کے ساتھ, ایمان کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے امام صاحب نے عصر کی نماز صرف 2 ہی رکعت پڑھائی ہے. لوگوں نے کہا ہے اتنا کانفیڈنس, اتنا اعتماد, اتنا یقین. حاجی صاحب کیا آپ لیپ ٹاپ لے کر کھڑے ہوئے تھے نماز میں کہ کمپیوٹر کے اسکرین پہ بتا دیا گیا, اتنا یقین کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا حاجی صاحب اتنے اعتماد سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا بھائی میں بڑی بات نہیں کرتا, اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, اللہ نے مجھے 4 دکانیں عطا کی ہے, اور روزانہ میں 4 دکان کی حساب عصر کی نماز میں ہی کرتا ہوں. پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب, دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب, تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب, چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب. ہر دن حساب کمپلیٹ کرتا تھا. آج 2 ہی دکان کا حساب کمپلیٹ کیا تھا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا. اس سے بڑا پروف اور کیا دوں بھائی, اس سے بڑا ثبوت اور کیا دوں؟ جب یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو عام نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ نماز میں دکانوں کا حساب, نماز میں مکان کا حساب. 4 رکعت نماز ہو گئی, خبر نہیں نماز کہاں تک پہنچی, دکان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اندازہ کر لیا کہ میری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی. دوستو اور بزرگوں, جب نماز کو اس طرح سے پڑھو گے تو اللہ تمہیں کیسے عزت عطا فرمائے گا. 27 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی میں. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, ایک دشمن دین, دشمن رسول, دشمن خدا, حضرت عمر کا جانی دشمن, حضرت عمر کو قتل کرنے کی نیت سے چھرا کو چھپا کر آستین میں فجر کی نماز میں پچھلی صف میں کھڑا, پہلی صف میں کھڑا ہے, حضرت عمر کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے.
حضرت عمر نے صفیں سیدھی فرمائی، تکبیر مؤذن نے کہہ دی، حضرت عمر نے فجر کی نماز کی امامت شروع کی، فرمایا اللہ اکبر۔ جیسے اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے نیت باندھ لی۔ اب جب صحابہ نیت باندھ لیتے تھے تو سوائے خدا کے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر کے دشمن نے اپنے چھاتی سے لپٹے ہوئے اس چھڑا کو نکالا، زہریلا خنجر، زہریلا تلوار کو نکالا اور حضرت عمر کے پیٹھ پر حملہ کر دیا، ایک تلوار کھینچ کے مارا۔ حضرت عمر ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دشمن چھرا پر چھرا مار رہا ہے، وہ دشمن چاقو پر چاقو مار رہا ہے، 1 2 3 4 5 چھرا جب مار دیا اور حضرت عمر نہیں ہل رہے تو وہ تلوار کو لے کر آگے بڑھا اور چھٹا تلوار حضرت عمر کے توند میں مار دیا، پیٹ میں مار دیا، جس سے پیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آنتیں باہر آ گئی، خون کے فوارے نکل پڑے۔ حضرت عمر اب کھڑے نہ ہو پا رہے تھے، پیچھے ہاتھ بڑھایا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر مصلی پہ کھڑا فرمایا اور فرمانے لگے عمر مرتا ہے مرنے دو، خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑنے دینا، عمر مرتا ہے مرنے دو، رسول کی امانت میں کوئی فرق نہ پڑ جائے، عمر تڑپتا ہے تڑپنے دو مگر نماز کو مت چھوڑنا، نماز پوری کرو۔ عمر نے تڑپ تڑپ کر مرنا پسند کیا، لیکن یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کی نماز میں خلل آ جائے۔ آج تو نماز پڑھنے کے درمیان چیوٹیاں کاٹ لے اور مچھر کاٹ لے تو وہیں تالی بجانے لگتے ہیں، ہائے ہائے کر کے، لیفٹ رائٹ مسجد میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کا اہتمام ہے؟ نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز سیکھیے اور نماز کا سلیقے سے اہتمام کیجیے۔ اللہ نے نماز میں بڑی برکتیں رکھی ہے اور نماز کو ایک بڑا اپنا حق سمجھ کر، اللہ کی اہم ترین عبادت سمجھ کر پوری کیجیے۔ آج کل تو بہت سارے ایسے پیر نکل گئے ہیں جو اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں، بیٹا دل کی نماز پڑھ لیا کرو، نماز دل کی پڑھ لیا کرو۔ کیوں صاحب؟ دل کی نماز کا نہیں، یہ معرفت کی بات ہے، تصوف کی بات ہے۔ یہ نہ معرفت کی بات ہے نہ یہ تصوف کی بات ہے، یہ لوفروں کی بات ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ لوفر ہے جو نماز سے منع کرے اپنے مریدوں کو۔ وہ پیر نہیں، وہ کمینہ ہے جو نمازوں سے منع کرے اپنے مریدوں کو۔ وہ کمینہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا۔ جیسی روح ویسا فرشتہ۔ آدمی جب خود گندا ہوتا ہے تو اس کو گندا پیر ہی ملتا ہے۔ جب ایمان اچھا نہ ہو تو ایسے پیروں کو ڈھونڈتا ہے جو ننگا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، عیاش ہو۔ انہی پیر کے سامنے تم اپنی عورتوں کو جا کے بیٹھا دیتے ہو۔ وہ پیر جو برے جانور کی طرح آنکھیں نکال کر تمہاری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور انسانی فطرت کم ہوتی ہے، کتے کی خصلت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہہ دیا کہ جناب ہم نماز دل کی پڑھتے ہیں۔ نماز دل کی پڑھتے ہو، کھانا کئی کو جو پیٹ کا کھاتی، وہ بھی دل کا کھا لینا چاہیے بھائی۔ قورمہ چبا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، نماز دل کی ہے تو کھانا بھی دل کی کھایا کرو۔ ایک پیر کو اٹھانے گئے، پیر صاحب نماز پڑھیے۔ پیر صاحب نے مرید کو کہا گدھا کہیں گا، بیوقوف۔ پیر کو کہتا ہے نماز پڑھیے۔ میں تو مکے کی نماز پڑھتا ہوں، تم لوگوں کی طرح کمزور ہوں، تم لوگ ہندوستان میں نماز پڑھتے ہو، مجھے تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں مکے میں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ میں نے فجر کی نماز مکے میں پڑھ لیا ہے۔ دوپہر کے 12 بجے ناشتہ نہیں آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے گرم ہو کر کہا بیوقوف، گستاخ، بدتمیز، 12 بج گئے دوپہر کے ناشتہ نہیں آ رہا ہے۔ مرید نے کہا حضور میں نے سمجھا ناشتہ بھی آپ نے مدینے میں کر لیا ہوگا اس لیے ناشتہ نہیں لایا۔ کہا گستاخ ہو گئے تم لوگ پیر کو نہیں مانتے۔ کہا نہیں میں نے سمجھا جب نماز مکے میں ہو گئی ہے تو ناشتہ بھی مدینے میں ہو گیا ہوگا۔ ہندوستان کے ناشتے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ جو مزہ، جو لذت، جو برکتیں مدینے کے ناشتے میں ہیں۔ جب نماز مکے میں ہو رہی تو ناشتہ ہی مدینے میں کر لیا کیجئے۔ کھائیں گے آپ یہاں اور نماز پڑھنے کا بہانہ کریں گے آپ سمندر میں؟ یہ ڈھکوسلے پن، یہ بے وقوفی، یہ سب توبہ کیجئے۔ اور ایسے پیروں کو بھی لات ماریے جو حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے بھلا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتے، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ نماز ٹھیک اس طرح سے پڑھیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز، تنہائی کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی
کہ حضرت عائشہ اپنے دل کو پکڑ لیا کرتی تھی، روتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں اتنا روتے ہیں کہیں آپ کی روح نہ نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ نماز میں بڑی لذت ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہے، مسلمانوں تم بھی نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز کو وقت سے پڑھا کرو اور نماز میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ جماعت کی نمازیں ہمیشہ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، جماعت کی نمازیں ہمیشہ جلدی ہونی چاہیے، اور تنہائی کی نماز جب آپ پڑھیں، تہجد میں کھڑے ہوں، نفل میں کھڑے ہوں، تو لمبی نمازیں پڑھیے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیے، خدا سے مانگیے، نمازیوں کی دعائیں خدا سنا کرتا ہے، نمازیوں کی آہ و بکا خدا سنا کرتا ہے۔ آج ہماری نمازیں 2 منٹ میں نمازیں پوری ہو جا رہی ہیں، کوئی اہتمام نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کی نیت معلوم نہیں ہے، جمعے کی فضیلت معلوم نہیں ہے، فجر کے نظام معلوم نہیں ہے، ظہر کے مسائل نہیں معلوم ہے، عصر کے فضائل نہیں معلوم، عشاء اور مغرب کے فضائل نہیں معلوم۔ ہم مسلمان ہیں، آخر کیسے مسلمان ہیں؟ تمہارا بیٹا اگر کوئی جرم کر دے، تم اس جرم سے بچنے کے لیے 100 بار وکیلوں کے دربار میں دوڑتے ہو کہ وکیل صاحب اس دفعہ میں اور اس FIR میں اور اس قانون سے میرے بیٹے کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ وکیل صاحب تم سے ہزاروں روپے لیتا ہے دنیاوی قانون کا ایک مشورہ دینے کے لیے، وکیل صاحب تمہارے زمین اور جائیداد کی کاغذیں رکھوا لیتا ہے، ایک دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے تم معمولی دنیا کے چند مسائل کو حل کرنے کے لیے وکیلوں کی غلامی کرتے ہو، وکیلوں کو نوٹوں کا خزانہ پیش کرتے ہو، وکیلوں کے قدموں میں زمین جائیداد کے کاغذ رکھ دیتے ہو۔ ارے مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے معمولی سزا سے بچنے کے لیے تو وکیلوں کی غلامی کرتا ہے، تو جھوٹ بولنے والوں کی غلامی کرتا ہے، لیکن آخرت سے بچنے کے لیے، آخرت کی جزا کو پانے کے لیے، آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اسلامی مسائل اور فضائل کو سمجھنے کے لیے، نماز کے مسائل اور فضائل کو سمجھنے کے لیے کبھی تم اسلامی وکیل، کبھی تم شریعت کو جاننے والے مفتی علماء کے پاس گئے ہو؟ کچھ دینا تو دور کی بات ہے، کیا جا کر تم بیٹھ کر پوچھے ہو کہ حضور بتائیے کہ اسلامی مسائل کیا ہے؟ دنیاوی نقطۂ نظر سے تم لاکھوں روپے وکیل کو دیتے ہو، مفت میں بھی تم عالم کے پاس بیٹھ کر اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے۔ بزرگان محترم، صحابہ کرام کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں سکھائی تھی، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی، داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، روتے تھے، کپ کپاتے تھے اللہ کے سامنے، ڈر اور خوف سے حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے یہ نماز آخری نماز ہے۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو تڑپ کر کہتے تھے اے اللہ پتہ نہیں کہ دوسرا سجدہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور لے لے زندگی، ہم کیا کریں گے؟ وہ اتنا تڑپتے تھے سجدے میں اللہ کے سامنے جا کر۔ وہ ہر مصیبت میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر تکلیف میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر خوشی میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر غم میں ان کو نماز یاد آتا تھا، ہر راحت میں ان کو نماز یاد آتی تھی۔ مسلمانوں، آج ہمیں شادیوں میں گانا بجانا یاد آتا ہے، کوئی مر جائے تو وہاں بھی رسم و رواج بانٹنا یاد آتا ہے۔ تم نے ہر جگہ نماز کو چھوڑا، حج میں جانے کی خوشی میں نماز کو چھوڑا، عید بقرعید میں نماز کو چھوڑا، جمعے میں نماز کو چھوڑا، رمضان میں نماز کو چھوڑا۔ یاد رکھو کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کے لیے کہا، قرآن نے بار بار نماز کے لیے کہا۔ ہمارے نوجوان دوستو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ نوجوانوں کی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہمارے بہادر نوجوان اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب ہمارے کثرت والے پہلوان نوجوان اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر کہتا ہے دیکھو میرا جوان بندہ، یہ ہٹا کٹھا ہے، یہ بہادر ہے، یہ مضبوط ہے، یہ پہلوان ہے، لیکن میرے سامنے آ کر کتنا کمزور ہو جاتا ہے، میرے سامنے آ کر کتنا عاجز ہو جاتا ہے، میرے سامنے آ کر کتنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے جو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری دنیا اس سے کانپتی ہے۔ جب یہ بیٹھتا ہے تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی میں بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے، جب یہ چلتا ہے تو ساری دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ کوئی اس کو صدر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو پروفیسر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو وکیل کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو ڈاکٹر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو انجینئر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو کمشنر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو وزیر کہہ کر پکارتا ہے۔ ساری دنیا اسے عزت کے ساتھ پکارتی ہے، ساری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتا، کوئی اس سے پہلے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اجازت لیے بغیر کچھ بول نہیں سکتا۔ لیکن میرا اتنا پاورفل بندہ، میرا اتنا پاورفل اور مضبوط بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھو وضو بنا کر جب مسجد میں آیا ہے تو غریبوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوا ہے،
اپنے نوکر کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، بغل میں نوکر کھڑا ہے، آفس میں نوکر بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا، گھر میں نوکر بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نوکر کی سیٹ الگ ہوتی ہے، مالک کی سیٹ الگ ہوتی ہے، نوکر کے بیٹھنے کا ٹیبل الگ ہوتا ہے، مالک کی کرسی الگ ہوتی ہے، وزیر کی کرسیاں الگ ہے، نوکر اور چپراسی باہر بیٹھتا ہے، لیکن خدا کے گھر میں جب پہنچ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، وہاں کھڑے ہو گئے، نوکر اور مالک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، وزیر کھڑا ہے، وزیر کا نوکر کھڑا ہے، وزیر کی جرات نہیں ہے، خان صاحب کی طاقت نہیں ہے، وکیل اور پروفیسر نے اتنا ماں کا دودھ نہیں پیا ہے کہ اپنے نوکر کا گردن پکڑ کر کہے چل پیچھے ہٹ، پیچھے کھڑا ہو، نہیں نہیں وکیل صاحب یہ وکالت تمہاری عدالت میں چلے گی، یہ دربار خدا کا دربار ہے، یہاں کوئی غریب کوئی امیر نہیں، یہاں کوئی مالک کوئی نوکر نہیں، یہاں تکبر ٹوٹ جایا کرتا ہے، یہاں گھمنڈ برباد ہو جایا کرتے ہیں، یہاں انسانیت کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، یہاں انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے، انسان کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔